زید بن حارثہ رسولullah کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے، بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا، گم ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے تھے۔ زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے، کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مکرمہ کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے، کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈال لیں، دینار ہیں درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں، لے جانا۔ چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں رس گئی ہے، اس کو ملنے کو بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا۔ حضرت زید کو پیغام دیا، آئے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے، چچا ہیں، لینے آئے ہیں۔ جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے، بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو، بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، اور اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، گویا فاضل بریلوی رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد صحابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق، ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، مزدور آتا ہے تو لوگ اوئے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک، 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے، 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، اچھا تھا چھوٹا سا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، حب ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، تو جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، یہ یاد ہی نہیں رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، رنگ ہے، حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہوں، کھیل یہاں میں خود جاتا ہوں۔ اعزاز فضیلت درجہ، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ بھائی دور حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کر۔ بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی، دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔
ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ شام بھی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ ابا کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، نے دفن کر دیا۔ میرے کہ حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سردی بڑی تھی، کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ تو اب عزیب بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہم قبر پہ لے گئے، میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔ وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دوسرا جنازہ اس لیے پڑھا ہے کہ حضور اپنی ساری امت کے وارث ہیں، نبی پاک ساری امت کے وارث ہیں۔ فرمایا بناؤ صفے، جنازہ پڑھاتا ہوں۔ مزدور کو اعزاز دیا، پیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل کیا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں، بڑے امیر آدمی تھے نا، صحابہ میں سب سے زیادہ امیر۔ فرمانے لگے ایک دن میرا دل کیا میں غریب ہو جاؤں، غربت پسند کر لوں۔ میں غریب کو اپنی شان کا نہیں نہ پتا، اسے جس دن پتا چل گیا کہ غریب کی عظمت کتنی ہے، غریب ہر وقت اپنے آپ کو کوستا ہی رہتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے کا قصور نہیں کہ اس نے تجھے چھوٹا جانا، یہ تیرا قصور ہے۔ احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیوں جانا؟ تو نے اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھا؟ کیوں سمجھا کہ میں مزدور ہوں تو میری عزت ہی کوئی نہیں، میرا مقام کوئی نہیں؟ کیوں تو نے ایسا سمجھا اپنے لیے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میں غریبوں کے بیچ آیا ہوں، میں غریبوں میں رہا ہوں، میرے دائیں بائیں غریب رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے غریب لوگ ہی ہوں گے، میں غریبوں کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا، یہ سب سے امیر تھے صحابہ میں، اور حضور نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک دیہڑے دل کیا تھا کہ میں ماڑا ہوتا، یہ دل کیا میرا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک مزدور صحابی تھے حضرت سعد انصاری نام تھا، وہ حضور سے ملنے آئے، جب انہوں نے ہاتھ ملایا نا نبی پاک سے تو حضور نے ان کا ہاتھ تھام لیا، پاک نے ہاتھ تھاما۔ مزدور کہتا ہے میں نے چھڑانا چاہا تو حضور نے پکڑ لیا دبا کے، اور جب تھام لیا تو میں ٹھہر گیا، میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ حضور نے میرا ہاتھ کھولا، ہاتھ پہ چھالے تھے، جگہ جگہ چھالے بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کے فرمایا سعد کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائیوں کی حقوق ہے، بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ دینا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھاوڑا لے کے، کئی لے کے، کدال لے کے، بیلچا لے کے مزدوری کرتا ہوں، میدان میں نکلتا ہوں، صبح سے گیا تھا اب آیا ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جس کے قدم چومنے کو دنیا تر سے، اس رسول نے سر مبارک جھکایا اور غریب کے ہاتھ کو چوم لیا، نبی پاک نے بوسہ دیا، پھر فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت فرماتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا۔ مزدور کو پھر ناز کرنا چاہیے کہ پریشان رہنا چاہیے؟ مزدور کو ناز کرنا چاہیے نا، اس کو اپنا ہاتھ کھول کھول کے دیکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے رب بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اسے تو ناز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا۔ ایک یہودی کا بیٹا نبی پاک کی خدمت کرتا تھا اکثر، یہودی کا بچہ، وہ بیمار ہو گیا، روز آتا تھا، موٹے کام کرتا تھا، بیمار ہو گیا، حضور نے فرمایا چلو تیمارداری کرنے چلتے۔ یہاں صاحب کہتے ہیں 5000 روپیہ لے جاؤ، وہ بڑے احسان کے ساتھ 5000 روپیہ لے جاؤ اور دے آنا، اور اسے کہنا سردی پوچھ رہے تھے تیرا کیا حال ہے۔ حضور بنفس نفیس گئے اور غریب کا گھر تھا، یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا، کہتا جب دروازے پہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو کھڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا یا کبھی بیمار ہو گیا میں تیمارداری کرنے آیا۔ وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور، تو امیر حرم غریب بے نوا، کجا من کجا میرے گھر میں حضور آئے، کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ غلاموں سنو، رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں، حضور پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ہم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی،
के वक्त सर उनके कदमों में दीद होती रहे, दम निकलता रहे। हुजूर पहुंच जाते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए, बैठे सराने। हुजूर ने जब अपना बर्फ से ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला हाथ उसके बालों में फेरा, आंखें खोली, हुजूर ने फरमाया चल कलमा पढ़ जा, चल मेरा कलमा पढ़ जा। सारी दुनिया दरे रसूल पे आके कलमा पढ़े और हुजूर उसे कलमा पढ़ाने घर तशरीफ ले गए। ये एक मजदूर को, एक मेहनत करने वाले को एजाज दिया, घर गए, कलमा पढ़ ले। ने अपने वालिद की तरफ देखा और वालदा की तरफ देखा, माँ बाप यहूदी हैं, रोने लगे, कहने लगे बेटा ये हमसे ज्यादा बढ़कर तेरे हक में खैर खा, जैसे कहते हैं कर ले। उसने कलमा पढ़ा, हुजूर की गोद में लोट पोट होने लगा। कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। शारहीन कहते हैं जब नबी पाक वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत को। माँ बाप कहने लगे कहाँ ले जाना है? फरमाया हम अपने तरीके के मुताबिक गुस्ल कफन करेंगे, इसलिए कि जो कलमा पढ़ जाए फिर वो मेरा हो जाया करता है, मेरा हो जाया करता है।